دوسرے کمرے میں موجود مائیکل گارڈ کے سامنے رکھے فون کی گھنٹی بجی تو وہ عقاب کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس کے منہ سے نکلا۔ اس کی توقع کے عین مطابق یہ مطلوبہ فون کال ہی تھی جس کا اسے انتظار تھا۔ دوسری طرف سے ملنے والی اطلاع پر وہ صرف ہوں ہاں کرتا رہا۔ قریباً 3-4 منٹ تک ادھر سے ملنے والی اطلاعات کے نوٹس اس نے اپنے سامنے رکھے لیٹر پیڈ پر منتقل کیے۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیٹر پیڈ سے وہی کاغذ پھاڑ کر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا ہوا تھا۔ اپنے نوٹس پر اس نے دوبارہ نظر ڈالی۔ اب وہ ایک طرح سے اس ساری معلومات کو جو اسے فون کے ذریعے حاصل ہوئی تھی حفظ کر چکا تھا۔ کاغذ کو اس نے اپنے سگریٹ لائٹر سے آگ دکھا دی اور جب تک اس کی نظروں کے سامنے سارا کاغذ جل کر راکھ نہیں ہوا وہ اپنی جگہ موجود رہا، جس کے بعد وہ انتہائی مطمئن انداز میں چلتا ہوا میٹنگ روم میں آ گیا۔ معزز حاضرین، میں تھوڑی غیر حاضری اور قطعی غیر اخلاقی حرکت پر معذرت خواہ ہوں، لیکن امید ہے کہ میرے کام کی نوعیت کے پیش نظر آپ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس درمیان شاید تمام حاضرین اپنے دل کا غبار نکال چکے تھے۔ حضرات، میں آپ کو مطلع کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اغوا کاروں کی طرف سے دیے گئے وقت کے ہم 4 قیمتی گھنٹے ضائع کر چکے ہیں، جبکہ ہمارا واسطہ بلیک ستمبر جیسی خطرناک تنظیم سے ہے۔ امید ہے آپ وقت کی نزاکت کا احساس کریں گے، وزیر داخلہ نے کھڑے ہو کر کہا۔ میرے خیال سے مائیکل گارڈ کوئی اہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ چانسلر نے اچانک ہی اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے مائیکل گارڈ کے کوٹ میں گیند پھینک دی۔ جناب والا، میں آپ تمام ذمہ دار صاحبان کی توجہ ایک انتہائی سنگین معاملے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، اس نے کھڑے ہو کر کہا اور ساری گردنیں اس کی طرف مڑ گئیں۔ تمام آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ اغوا کرنے والوں کا تعلق بلیک ستمبر سے نہیں ہے۔ اس کے منہ سے نکلے یہ الفاظ بم کی طرح ان لوگوں کے اذہان پر پھٹے تھے۔ قریباً سبھی لوگ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ ایک چانسلر کی شخصیت ایسی ضرور تھی جو اپنی جگہ مطمئن ہو کر بیٹھا رہا۔ ظاہر ہے ہمیں حیرت ہی ہوگی آپ کی بات پر، ایک وزیر نے قدرے چڑھ کر کہا۔ یہ طے شدہ اور حتمی بات ہے۔ میرے پاس ایسے تمام شواہد موجود ہیں جو میری بات کو سچا ثابت کریں گے۔ اس نے فاتحانہ نظروں سے حاضرین کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد وہ لگاتار بولتا چلا گیا۔ اس نے مسلسل دلائل دے کر ثابت کر دیا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ وہاں موجود لوگوں کو اب اس کی بات کی سمجھ آنے لگی تھی۔ پھر یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ وزیر داخلہ نے سوال کیا تھا۔ موساد، مائیکل گارڈ نے حاضرین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ گو کہ ابھی میں ایک مفروضے پر بات کر رہا ہوں، لیکن میرے خدشات یقینی ثابت ہوں گے۔ یہ موساد اور بھارتی انٹیلیجنس را کی ملی بھگت ہے۔ شاید بریگیڈیئر شمیر ہمیں گزشتہ غلطی کی سزا دینا چاہتا ہے۔ موساد کا موٹو ہے انتقام۔ یہ لوگ ہم سے اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ ہم سینکڑوں مسافروں کی جان سے کیوں نہیں کھیلے۔ وہ چاہتے تھے کہ جہاز بھلے بے گناہ مسافروں سمیت تباہ ہو جائے لیکن عظیم اسرائیل پر آنچ نہ آئے۔ انہوں نے قیدی بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی ہر کوشش میں ناکامی کے بعد اب تل ملا کر انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ کیا آپ یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں؟ وزیر داخلہ نے اگلا سوال کیا۔ اپنی ذاتی حیثیت سے تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، حالانکہ ابھی تک میں ایک مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، اور جناب والا، میں آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہی بات صحیح ہوئی جو میرے ذہن میں آئی ہے تو پھر شاید ہمیں اپنے 2 بہترین شہریوں کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ اس کی آخری بات نے محفل پر سناٹا طاری کر دیا۔ کیا اس صورتحال سے بچ نکلنا ممکن ہے؟ اس مرتبہ چانسلر براہ راست مخاطب ہوا۔ حقائق کی زبان میں تو نہیں۔ ہمارے لیے دشمن نے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا۔ فرض کیجئے ہم قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ بھی کر لیں تو ساری دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ چلیے، یہ خطرہ بھی مول لیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی انہیں اس بات کی خبر ہوئی فوراً پریس کو اطلاع کر دیں گے اور اغوا کاروں کو بہانہ مل جائے گا۔ آپ ذرا ان کی پلاننگ تو دیکھیے کہ اغوا کرنے والے اپنے ساتھ ریڈیو لے کر گئے ہیں جس پر وہ دنیا بھر کی خبریں سن رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ خبر کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یہ لوگ BBC سے خبر دے دیں گے اور ٹائیں ٹائیں فش۔ جناب والا، اس عمارت میں موجود 7 آدمیوں میں سے کوئی زندہ باہر نہیں آ سکتا
راہ والے ثبوت مٹانے کے لیے اغوا کاروں کو بھی مار ڈالیں گے جو ان کے اپنے لوگ ہیں۔ جناب والا، میں اپنی دانست میں ایک آخری کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ ممکن ہے اس طرح دشمن کو علم ہو جائے کہ ہم بے خبر نہیں۔ آپ بھارتی حکومت سے اجازت لیجئے کہ ہمارے کمانڈوز کارروائی کریں اور اپنے شہریوں کو رہا کروا لیں۔ حاضرین پر سناٹا طاری تھا۔ مائیکل گارڈ کے انکشافات نے انہیں مبہوت کر کے رکھ دیا تھا۔ جرمن انٹیلیجنس کے چیف نے انہیں بتایا تھا کہ اس نے اپنے بہترین ذرائع سے اس بات کی تصدیق کروا لی ہے کہ اس کارروائی سے بلیک ستمبر کا تعلق نہیں۔ اس کے پاس اپنی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے تمام شواہد بھی موجود تھے۔ بہت گھٹیا حرکت ہے یہ، چانسلر بڑبڑایا۔ بے شک جناب، لیکن افسوس، ہم اس گھناؤنی حرکت کو اگر بے نقاب بھی کریں تو بھی ہمارے بے گناہ شہریوں کی زندگیاں محفوظ نہیں رہ سکتیں۔ مائیکل گارڈ نے اس کا ساتھ دیا۔ جو کچھ ممکن ہے کر گزرو، مجھے باہر صورت اپنے شہریوں کی سلامتی عزیز ہے، چانسلر نے حتمی لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اہم میٹنگ برخاست ہو گئی۔ بریگیڈیئر شمیر نے انتہائی اہم ذرائع سے یہ اطلاع موصول کر لی تھی کہ جرمن حکومت کو ان لوگوں کے کالے کرتوت کا علم ہو گیا ہے۔ اس کے لیے یہ کچھ باعث پریشانی نہیں بلکہ باعث راحت تھا، کیونکہ یہی وہ چاہتا تھا کہ جرمنوں کو اپنی طاقت کا احساس دلا سکے۔ اگر انہوں نے 2 بے گناہ فلسطینی رہا کیے تھے تو اس کے بدلے یہودی پروٹوکول کے مطابق وہ 2 زندگیاں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے سزاوار بھی تھے، اور موساد دراصل انہیں یہی سزائے بے گناہی دینے جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مائیکل گارڈ بھی کوئی معمولی دماغ نہیں، خدا جانے وہ کیا کر گزرے۔ اس کا شمار انٹیلیجنس کمیونٹی کے بہترین دماغوں میں ہوتا تھا۔ بہت سمارٹ آدمی تھا وہ۔ عمر کے اس حصے میں جب ایسے لوگ عموماً دل یا جگر کے عارضے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ اب بھی کئی مہمات میں عملی حصہ لیتا تھا، خصوصاً اپنے ملک میں ہونے والی بیشتر انٹیلیجنس آپریشنز کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے اس نے لندن کا ایک نمبر ملایا اور اپنے ایک خاص ذرائع سے بات کی۔ گفتگو کے خاتمے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگنے لگی تھی۔ یہ شیطانی مسکراہٹ پھر مزید گہری ہونے لگی اور اس نے دوسری لائن پر بھارت میں را کے چیف امریش پوری سے رابطہ کر کے اسے پیش آمدہ حالات کے مطابق پلاننگ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ اپنے محافظوں کی فوج کے ساتھ وزارت خارجہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کو ان لوگوں نے نیند سے بیدار کر کے تازہ پلاننگ سے آگاہ کیا تھا، جس نے صرف آدھے گھنٹے کے اندر 5 اہم شخصیات کو خصوصی میٹنگ کے لیے طلب کر لیا تھا۔ اس میٹنگ کی سربراہی اسرائیلی وزیر اعظم خود کر رہا تھا۔ جرمن کابینہ میں موجود ایک وزیر کے غدار سیکرٹری کے ذریعے جو موساد کا زر خرید ایجنٹ تھا، بریگیڈیئر شمیر کو جو اطلاعات ملی تھیں اس نے ان کی تفصیلات سے ان اہم شخصیات کو آگاہ کر دیا۔ 2 امکانات پر جناب والا ہمیں غور کرنا ہے۔ اس کی شیطانی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی۔ پہلا تو یہ کہ جرمن اگر اچانک دونوں مطلوبہ قیدیوں کو رہا کر دیں تو بھارت میں ہمارے دوستوں کے لیے صورتحال بڑی نازک ہو جائے گی۔ عین ممکن ہے وہ افراتفری یا دباؤ میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں، کیونکہ اخلاقی طور پر وہ بہت دباؤ میں آ جائیں گے۔ یوں بھی انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ یہ کام بھارت ماتا کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے فوری طور پر ہمیں جرمنی حکومت کو اس اعلان سے روکنے کے لیے متحرک ہونا پڑے گا۔ دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ جرمن بھارتی حکومت سے اپنے کمانڈوز اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے استعمال کرنے کی درخواست کریں گے، لیکن یہ بات ذرا مشکل دکھائی دیتی ہے کہ بھارتی حکومت انہیں اجازت دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے گی۔ یوں بھی کمانڈو کارروائی میں ان کے اپنے شہریوں کا مارا جانا کوئی اچنبے والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ را نام کے سانپ کے منہ میں ہم نے جو چھپکلی دے دی ہے وہ اسے اب نہ نگل سکتا ہے اور نہ ہی اگل سکتا ہے۔ انہیں باہر کیف اس امکان میں موجود 7 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے تاکہ اس کیس کی کوئی شہادت باقی نہ رہے۔ اس لیے جناب والا پہلے امکان پر زیادہ توجہ دی جائے۔ اپنی گفتگو ختم کر کے اس نے اپنے پائپ میں تمباکو بھرنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس بات کے خاتمے پر ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہیں سوچا۔ اس نے اپنے سیکرٹری سے فوری طور پر وائٹ ہاؤس رابطہ کرنے کو کہا تھا۔ ہاٹ لائن پر تھوڑی ہی دیر بعد وہ امریکی صدر سے بات کر رہا تھا۔ مسٹر پریزیڈنٹ، ہماری اطلاع کے مطابق بھارت کے شہر بمبئی میں 2 جرمن سفارتکاروں کو اغوا کرنے والے بلیک ستمبر کے دہشت گرد ہیں۔
ان لوگوں نے اس مرتبہ انتہائی خطرناک طریقہ اختیار کیا ہے اور عالمی پریس کے علم میں کوئی بات لائے بغیر اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جرمن حکومت ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کے سامنے جھک گئی ہے اور انہوں نے بلیک ستمبر کے سامنے مطالبات تسلیم کر کے چوری چھپے دہشت گردوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بڑی اذیت ناک صورتحال ہے جس پر ہم شدید احتجاج کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جرمن حکومت کو اس اقدام سے روکا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے امریکی صدر کو اس کی عالمی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے پر لیکچر دیا۔ امریکی صدر نے اس کی اطلاعات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور یہ باور کروایا کہ امریکن حکومت کی طے شدہ پالیسی ہے کہ دہشت گردی کے سامنے ہرگز نہ جھکا جائے اور انہیں بطور صدر امریکہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہونے پر اسرائیلی وزیر اعظم نے برطانیہ، ناروے، سویڈن اور کینیڈا کے سربراہان مملکت سے بھی یہی بات کی تھی۔ جرمن چانسلر کی ذہنی ہی نہیں جسمانی حالت بھی اپنی صفائیاں پیش کرتے ہوئے بگڑنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو مختلف ممالک کے سربراہان کی طرف سے ٹیلی فون کا مسلسل سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس سے کس طرح نمٹا جائے۔ وہ باری باری تمام سربراہان کو ایک ہی بات کہتے کہتے زچ ہو چکا تھا کہ جرمنی حکومت نے ماضی میں کبھی دہشت گردی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے اور مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ موساد نے جرمنی حکومت کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ چانسلر کی حالت دیکھ کر مائیکل گارڈ کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کر رکھا تھا کہ موساد کی اس اوچھی حرکت کا جواب ضرور دے گا، خواہ اس کی کچھ ہی قیمت ادا کرنی پڑے۔ بی بی سی ریڈیو سے جیسے ہی یہ خبر نشر ہوئی ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ برگیڈیئر شمیر کے لندن والے سورس نے کامیابی سے یہ اطلاع بی بی سی تک پہنچا کر اسے نشر بھی کروا دیا تھا۔ خبر نشر ہونے کی دیر تھی کہ ساری دنیا کا پریس بمبئی کی طرف امٹ پڑا۔ دنیا بھر کے اخباری نمائندے جو دہلی میں موجود تھے دیوانہ وار بمبئی کی طرف بھاگنے لگے۔ دوسری طرف اغوا کاروں کی طرف سے دیے گئے وقت کے 24 گھنٹے گزرنے کو تھے اور ابھی تک جرمن حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ڈرامے کا ہر کردار را اور موساد کے طے شدہ منصوبے کے مطابق حرکت میں آ رہا تھا۔ کھیل ان کی توقعات کے عین مطابق کھیلا جا رہا تھا۔ برگیڈیئر شمیر کے ایک معمولی ٹرک نے ساری دنیا کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ جرمن جانتے تھے کہ اس مرحلے پر اگر وہ حقائق کا انکشاف کر بھی دیں گے تو کوئی ان کی بات پر کان نہیں دھرے گا، بلکہ امریکن حکومت تو خاص طور سے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرے گی اور اسرائیل کے لیے پوری دنیا کی ہمدردیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ مائیکل گارڈ کی طرف سے ایک آخری کوشش بھی کی گئی تھی کہ فلسطینی تنظیموں کے مختلف نمائندوں نے دنیا بھر میں اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے دفاتر میں ٹیلی فون کر کے اغوا کاروں کے اس اقدام کی زبردست مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ ان کا تعلق کسی فلسطینی مجاہدوں کی تنظیم سے نہیں ہے۔ لیکن موساد اس حملے سے غافل نہیں تھی۔ برگیڈیئر شمیر جانتا تھا کہ بلیک ستمبر کے لیڈر کبھی اخباری رپورٹرز کے سامنے پیش ہو کر اپنی موت کو دعوت نہیں دیں گے۔ اس کے کارندوں نے اس سے پہلے ہی دنیا بھر کی اخباری ایجنسیوں کو بلیک ستمبر کے نمائندوں کے حوالے سے فون کر کے اس اقدام کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جرمن حکومت کو فلسطینی قیدی نہ رہا کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ یوں بھی ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ پر یہودی قابض تھے۔ قریباً تمام قابل ذکر اخبارات اور ایجنسیوں میں ان کے لوگ موجود تھے۔ موساد کی ڈس انفارمیشن مہم اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی اور ساری دنیا کا پریس ان کی بجائی ہوئی ڈگڈگی پر ناچ رہا تھا۔ صہیونی درندوں نے چانکیائی خباثت کے ساتھ مل کر دنیا کے بہترین دماغوں کو بندر بنا کر رکھ دیا تھا۔ جرمن انٹیلیجنس کا سربراہ پل پل سے باخبر تھا۔ اس نے اپنی حکومت کو موساد کی ایک ایک چال سے آگاہ کر رکھا تھا، لیکن جرمن حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ بے بسی سے اپنے لٹنے کا تماشا دیکھتی رہے۔ بمبئی میں اغوا کاروں کو گھیرے میں لینے والی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے جلوں میں موجود جرمن کونسل جنرل نے بھارتی انٹیلیجنس را کے سربراہ تک اپنی حکومت کی یہ تجویز پہنچائی تھی کہ اگر وہ اجازت دیں تو جرمن کمانڈوز اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے آپریشن کریں، لیکن بھارتی حکومت نے یک جنبش قلم اس تجویز کو مسترد کر کے اسے جرمنی حکومت کے بھارتی حکومت پر عدم اعتماد کا شاخسانہ قرار دیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کو یہ اطلاع اپنے دورہ یورپ کے درمیان ملی تھی۔ انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرانس میں کہا تھا کہ بھارتی حکومت کبھی اغوا کاروں کے آگے نہیں جھکے گی، کیونکہ وہ دہشت گردی کی کسی سطح پر حمایت نہیں کر سکتے۔
انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ بلیک ستمبر کا کوئی مطالبہ قبول نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ملک کی سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا تھا کہ اغوا کاروں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ ہنگامی حالات میں انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر کے فوراً بھارت واپسی کا سفر شروع کر دیا تھا۔ ان اقدامات پر بھارتی وزیر اعظم کو ساری دنیا کے پریس، خصوصاً یہودی پریس نے زبردست خراج تحسین پیش کیا تھا، اور دنیا بھر کی حکومتوں نے بھارتی وزیر اعظم کی کامیابی کی دعا کی تھی۔ جرمن کونسل جنرل نے اغوا کاروں کا فون خود موصول کیا تھا۔ اغوا کاروں کا لیڈر اس سے بات کر رہا تھا۔ 30 گھنٹے گزر گئے تھے اور ان کے الٹیمیٹم میں صرف 18 گھنٹے باقی تھے۔ اغوا کاروں کے لیڈر نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خبر پریس تک کس نے پہنچائی ہے۔ اس نے جرمن کونسل جنرل سے کہا تھا کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اب وہ اس کی کسی بات پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے دونوں سفارتکاروں کو گولی مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن امریش پوری اور جرمن کونسل جنرل کی منت سماجت کے بعد انہوں نے فی الوقت اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اچانک ہی تھوڑی دیر بعد ان کا فون دوبارہ آ گیا۔ اس مرتبہ انہوں نے فوراً ہوائی اڈے تک جانے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے ایک ویگن مانگی تھی جس میں سوار ہو کر وہ لوگ یرغمالیوں کو لے کر ہوائی اڈے پر جاتے جہاں جہاز تیار ہونا چاہیے تھا، جس میں بیٹھ کر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جرمن کونسل جنرل کے بار بار درخواست کرنے پر بھی انہوں نے اپنی منزل بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ فون کے دوسرے حصے پر موجود امریش پوری نے جرمن کونسلیٹ کو آنکھ کے اشارے سے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو ہاں کہہ دے۔ اس نے اشارتاً سمجھایا تھا کہ مکان سے ایک مرتبہ باہر آنے پر وہ لوگ انہیں آسانی سے قابو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ویگن پہنچ جائے گی، جرمن کونسل جنرل نے کہا، اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ویگن واقعی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچا دی گئی۔ امریش پوری نے جرمن کونسل جنرل کو اعتماد میں لے کر بتایا تھا کہ ان لوگوں نے ویگن میں بے ہوش کرنے والی گیس نصب کر دی ہے جو آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھائے گی، جس کے بعد وہ ان لوگوں پر قابو پا لیں گے۔ ابھی تک چونکہ بیچارے جرمن کونسل جنرل کو حقائق کا علم نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ بڑا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ جگدیش نے ویگن کے ڈرائیور کو واپس بھگوا دیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ساتھی حوصلہ ہار رہے ہیں۔ راہ والوں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ کس موڑ پر انہیں دونوں جرمن سفارتکاروں کو ہلاک کرنے کے بعد ویگن چھوڑ کر فرار ہونا ہے۔ ان قربانی کے بکروں کو بتایا گیا تھا کہ وہاں ان کے فرار کا سارا بندوبست موجود ہے اور راہ کے لوگ کاروں اور موٹر سائیکلوں سمیت ان کے منتظر ہوں گے۔ جگدیش کی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین کر دیں۔ اس کے ساتھیوں کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ ویگن کے مکان سے برآمد ہونے کی تصاویر طاقتور لینس کے ساتھ کئی فوٹوگرافروں نے کھینچی تھی، لیکن اغوا کاروں کا چہرہ کوئی نہ دیکھ سکا۔ طے شدہ پلان اور راستے پر انہوں نے سفر شروع کیا۔ اغوا کاروں نے کسی کو تعقب کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن راہ نے ہوائی اڈے کی طرف جانے والے راستے پر اپنے بلیک کیٹس کمانڈو چھپا رکھے تھے۔ ایک مخصوص جگہ جسے راہ نے آپریشن کے لیے مخصوص کیا تھا، اس کے نزدیک ایک بلڈنگ پر راہ کا سربراہ امریش پوری اور جرمن کونسل جنرل دیگر اعلیٰ حکام اور غیر ملکی سفیروں کے ساتھ آنکھوں سے دوربین لگائے کھڑے تھے کہ خونی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے اچانک ویگن کو رکتے دیکھا۔ جگدیش نے اس جگہ پہنچ کر دونوں سفارتکاروں کی کن پٹیوں پر گولیاں مار کر انہیں چند سیکنڈ میں مار ڈالا تھا، اور اب اپنے خوفزدہ اور بدحواس ساتھیوں کے ساتھ اچانک یہاں سے بھاگنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ ویگن کو اچانک رکتے دیکھ کر جرمن کونسل جنرل کو اپنا سانس بھی رکتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی ویگن رکی، وہاں چھپے بلیک کیٹس نے ان پر دھاوا بول دیا۔ ڈرامے کا یہ حصہ چونکہ جگدیش کو نہیں بتایا گیا تھا، اس گدھے کا رول یہاں ختم ہو جاتا تھا۔ باقی سب کچھ اصلی تھا جو اس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ جب اس نے فائرنگ کرتے بلیک کیٹس کو اپنی طرف فائرنگ کر کے بھاگتے دیکھا تو چاہا کہ ان بے وقوفوں کو سمجھائے، لیکن یہ بے وقوف شاید بہرے تھے۔ انہوں نے اپنی اوزی گنوں سے ان پر شعلے برسانے شروع کر دیے۔ جگدیش اور اس کے ساتھیوں نے حواس باختہ ہو کر ان کی طرف اپنی پستولوں سے گولیاں چلائیں، لیکن انہیں اگلے سانس کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ درجنوں گولیاں ان کے خوفزدہ جسموں میں اتر گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ بلیک کیٹس کے تعاقب میں جب اپنے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ جرمن کونسل جنرل وہاں پہنچا تو ایک بھی زندہ شخص حقائق بتانے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔